حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کی جامعہ میں، جسے جامعہ نظامیہ کہتے تھے اس وقت، اس کے یہ بڑے، انہیں پرنسپل کہہ لیجئے، وائس چانسلر کہہ لیجئے، چانسلر کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کے بڑے تھے، اور حکومت وقت اس کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرمان کو بڑی اہمیت دیتی تھی۔ کوئی انہیں کوئی دقت پیش آتی تھی، غزالی سے پوچھئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو فتویٰ دے دیتے، جو کرتے، وہی عمل ہوتا تھا۔ اچانک طبیعت میں تبدیلی آئی۔ جو ازلی نیک بخت ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تبدیلی آتی آ کے وہ جو پڑھا رہے تھے نا، تو اس سے پوچھنے لگے، اس پورے سے جو ان کے پورے محکمے تھے، ہر ایک سے پوچھتے ہیں، منطق والوں سے پوچھتے ہیں بیا کہ یہ منطق جو ہے، کیا یہ مجھے اگلے جہاں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ منطق والے کہیں اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ فلسفہ والوں کے پاس گئے، کیا یہ تمہارا فلسفہ مجھے اگلے جہاں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ فلسفے والے، یہ بھائی یہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ پھر علم کلام والوں کے پاس گئے، وہ فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، بھائی کوئی ہے جو اگلے جہاں مجھے بچائے گا؟ جو اتنے علم پڑھائے جا رہے ہیں کوئی نہیں بتا رہا۔ آخر یہ بوریا نشیں، گدڑی پوش، جنہیں ہم صوفیہ کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، ان کے پاس چلے گئے۔ اور یہ بھی اللہ کی کوئی مہربانی ہوگی نا، کوئی اللہ والا مل گیا انہیں، ہاں، ورنہ اس محکمے میں کالی بھیڑیں زیادہ ہیں بنسبت دوسروں کے۔ تو بہرحال کوئی اللہ والے مل گئے، ان کے پاس گئے، جناب وہ میں بڑے عرصے سے کوئی مجھے ہے، کوئی ایسا علم ہے جو مجھے اگلے جہاں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ فرمایا آ جاؤ ہمارے پاس، یہی بتاتے۔ اب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ جب پہلے فلسفہ والوں ساروں کے پاس ایسے جاتے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، تو غزالی کی زبان خاموش ہو گئی۔ کیا پڑھوں کیا پڑھاؤں؟ منطق پڑھانے لگے، اچانک سوچ آئی تھی یہ مجھے اگلے جہاں اللہ کے عذاب سے بچائے گی نہیں تو فائدہ اس کا، مجھے کیا فائدہ؟ یہاں میں کرو فر سے بیٹھ جاؤں، بڑے آگے لائنیں کی لائنیں لگی ہوں، اور اگلے جہاں جوتے پڑیں، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ فلسفہ والے فلسفہ پڑھانے لگے، آپ گنگ، خاموش۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ لوگ کہنے لگے شاید بغداد کو نظر لگ گئی ہے، غزالی خاموش ہو گیا۔ ایک دن اچانک غزالی نے وہاں سے رخت سفر باندھا، جا رہے ہیں کہیں۔ اب بادشاہ تک نے روکا، جناب نہ جائیے، لیکن غزالی کہا مجھے اتنا کہہ دو یہاں رہنے سے تمہارے پاس مجھے آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا؟ کہنے لگا یہ تو ہمارے پاس گارنٹی نہیں، یہاں کیا چھٹکارا ملے گا؟ فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ بہرحال لوگ کافی دور تک ان کے پیچھے گئے کہ آپ واپس آ جائیے، لیکن غزالی واپس نہیں آئے۔ چلتے چلتے کہتے ہیں میں دمشق چلا گیا۔ دمشق کی بڑی مسجد کے منارے پر وہ سیڑھیاں لگی ہیں، اس میں اس منارے کے اوپر 10 سال میں نے اعتکاف کیا۔ 10 سال وہاں بیٹھ کر میں نے اللہ اللہ کیا، اللہ کو یاد کیا۔ کہنے لگے جیسے حق تھا ویسے میں کر نہیں سکا، جیسے حق تھا ویسے میں کر نہیں سکا۔ بہرحال تو 10 سال کے بعد میں منارے سے نیچے اترا، اعتکاف اپنا ختم کیا، وطن کی محبت ستائی،
میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں تو میں ابھی صحیح حق ادا نہیں کر سکا، لیکن میری حالت یہ ہو گئی. غزالی فرماتے ہیں میری حالت یہ ہو گئی، وہاں سے 10 سال اللہ اللہ کر کے جب میں نیچے اترا میری حالت یہ ہو گئی، میں سے گزرتا تھا مجھے چلتے ہوئے فرشتے نظر آ رہے تھے، انبیاء کرام کی ارواح مقدسات نظر آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالی جس کو نظر عطا کرتا ہے اور جس پر مہربانی ہو جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اسے یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ایک فرق ہے، یہاں اب دنیا میں لوگ وظائف کریں گے، وہ اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، بڑے بڑے معاملات کریں گے، بڑے نفل پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر کہیں جا کے کوئی بات بنے گی. لیکن یہ ساری کی ساری منزلیں جو بزرگان دین نے ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر میں ہی طے ہو جاتی تھی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شیطان نظر آ گیا. تو یہ نبی کریم کی نظر کرم سے ہو جاتا، لیکن بعد کا زمانہ جیسے ہوگا اس میں محنت ہے، اس میں محنت ہے، وقت ہے، نوافل ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ بات بنتی ہے. اب سنیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خرقان کے بزرگ ہیں، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لوگ باتیں کرتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ، یہ بدی لکھنے والا فرشتہ. فرمایا اللہ کی مہربانی میری 60 سال عمر ہو گئی. کتنی عمر؟ 60 سال. لیکن اللہ کی مہربانی یہ فرشتہ بدی لکھنے والا قلم پکڑ کے بیٹھے ابھی تک ایک نقطہ نہیں لگا سکا. تو ان کو نظر آتا تھا تو کہا نا، قلم پکڑ کے بیٹھا ابھی تک ایک نقطہ نہیں لگا سکا. تو جو آدمی اس درجہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جائے، رب تعالیٰ کو یاد کرے، رب کا ذکر کرے، پھر اس پر رحمتیں کیوں نہ نازل ہوں گی. اس درجے پہ انسان جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ مخلوق نظر آتی ہے، جو مخلوق پھر رہی ہے، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ ساری چیزیں اسے نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظر کو پاک کرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. چلیے جی. غصہ کے وقت وضو کرنا. عن ابی وائل قال دخلنا علی عروۃ بن محمد السعدی فکلمہ رجل فاغضبہ فقام فتودع ثم رجع وقد تودع فقال حدثني ابي عن جدي عطية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتودع. حضرت ابو وائل القاص نے بیان کیا کہ ہم جناب عروہ بن محمد سعدی رحم اللہ کے ہاں گئے. ایک آدمی نے ان سے کوئی بات کی تو انہیں غصہ آ گیا تو وہ اٹھے اور وضو کیا، پھر وضو کر کے واپس آئے اور بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے. سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اب یہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب تو ان کو کسی نے غصہ دلا دیا، کوئی بات کر دی، کر دیتے ہیں لوگ تو بعد نہیں آئیں گے، لوگ تو کریں گے، کوئی نہ کوئی تو چٹکلا چلتا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی ہو غصہ تو لوگ دلا دیتے ہیں بات بات پہ. اب جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اٹھ کے وضو کرے. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے. غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. شیطان غصہ دلاتا ہے. اور شیطان کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اسے چاہیے کہ وہ
وضو کر لے، اس سے غصہ جاتا رہے گا، اس سے غصہ کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا۔ غصہ آ گیا، آپ میں سے کسی کو غصہ آ گیا، تب ایک وہ جائے گا وضو کرے گا، جانے سے فرق پڑ جائے گا، توجہ ادھر سے، پھر جیسے وضو کرے گا پانی لگے گا، پانی سے فرق آئے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک سے کہ یہ پانی یہ آگ کو، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، تو یہ وضو تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو شیطان تو جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے، سنت سمجھ کے وضو کرتا ہے، اللہ کی مہربانی سارا غصہ جاتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیثیں اس لیے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ اگر کہیں کوئی غصہ دلا دے، گالی گلوچ تک نوبت آ جائے، اچانک آپ کو یاد آ جائے، تو اٹھیے، اٹھ کے وضو کر لیجئے، وضو کر کے واپس آئیے، دو راہ ڈبل راہ، ایک تو غصہ جاتا رہے گا، اور ایک پورا دن انسان اس جذبے سے سرشار رہے گا کہ اللہ کی مہربانی کہ رب نے مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رستہ مقرر فرمایا، یہی بہترین رستہ ہے، تو ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں توبہ و استغفار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جب گناہ کی توبہ کریں گے، گناہوں سے اللہ انسان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ جیسے انسان گناہ سے پاک ہو جائے گا، شیطان اتنا ہی دور ہو جائے گا، شیطان اتنا ہی دور ہو۔ تو شیطان سے بچاؤ کا ایک طریقہ توبہ استغفار، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ جانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں آ جائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو شیطان کے حملے سے بچ جائے گا، شیطان کی خرافات سے بچ جائے گا، شیطان کے وہ داؤ پیچ سے بچ جائے گا۔ آئیے شیطان سے بچتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، ہماری نعمت ایمان چھیننا چاہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہمیں الجھانا چاہتا ہے۔ جب ایسی صورت آ جائے، توبہ استغفار کرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتی ہیں، روتے ہیں، صبح شام اس سے مناجات کرتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے، غصہ جاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے اثر سے بچاتا ہے اور انسان کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ تو چاہتا ہے اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اپنی رحمت سے تمہیں نوازے۔ بھئی ایک آدمی کہے بھئی میرے پاس دودھ ہے، دودھ لینا ہے تو لے لو، جب اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ۔ اب کچھ تو برتن دھو دھا کے صاف کر کے لے آئیں، اور کچھ برتن میں ہی غلاظت ہو، وہ دینے والا دودھ دے گا بھی تو کیا دے گا بھئی، وہاں تو غلاظت ہے، وہ دودھ نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت تو چاہتا ہے اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرنے کے لیے، کہتا ہے ذرا برتن دھو کے آ جاؤ، دل دھو کے آ جاؤ۔ تو برتن نہیں دھلا ہوتا پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ بہرحال برتن تو دھونا ہے، ہم نے دھونا ہے۔ تو جب اس کا برتن دھلا ہوگا، جیسے ہی برتن دھلا ہوگا، رحمت والا اللہ اس میں دودھ ڈالے گا، اس پہ کرم فرمائے گا۔ تو یہ انسان سے کہا جاتا ہے اپنا برتن دھو لو، تو ہمیں اللہ سے عرض کرنی ہے، یا اللہ ہم عاجز ہیں،
लायक हैं, हमारे पास वो हिम्मत नहीं जो बड़ों के पास होती है। हमें तो बर्तन धोने का भी सलीका नहीं, ये भी सलीका तू ही सिखा दे। हमारे पास बर्तन धोने के लिए कोई चीज नहीं, जिस चीज से बर्तन धोते हैं वो भी तू ही अता फरमा दे। हमारे दिल भी तू ही पाक कर दे, हमसे कहां पाक होंगे? हम करेंगे भी तो बेदिली से करेंगे, अपनी रहमत से नवाज दे जो तेरी रहमत है। तो उम्मीद है जब उसकी बारगाह में इस इज्जो इनकिसार से दुआ करेंगे तो वो हमारे दिल की दुनिया आबाद करेगा, हमारे दिल को धो देगा। लेकिन शहवात वाले, ख्वाहिशात वाले, बुरी ख्वाहिशात वाले, वो ये चाहते हैं कि तुम हक से बिल्कुल मुंह मोड़ लो, और वो इंसान को गुमराह करना चाहते हैं। ये शयातीन इंस हैं, इंसानों के शैतान है जो इंसान को बहकाते। कभी इंसान नमाज करी जाता, दोस्त पकड़, ओ चढ़ यार चढ़, और मुसला ही बड़ा मुल्ला ही बड़े रहे, चल पड़ फलां जगह चल, वो धक्के से ले जाते हैं। इंसान की ख्वाहिश भी होती है नमाज पढ़ने के लिए, फिर वो दोस्त ले जाता है धक्के से। भाई दोस्त जो हुआ ले गया। तो ये कौन लोग हैं? शहवात की पैरवी करने वाले, ख्वाहिशात की, शैतानी आमाल की पैरवी करने वाले। वो चाहते हैं कि ईमान वालों को राह हक से फिसला दे, वो फिसलाना चाहते हैं। ईमान वाले का ईमान जरा मजबूत होना चाहिए। अगर वो बदी की तरफ ले जा सकता है तो ईमान वाला नेकी की तरफ भी तो ला सकता है, और उसे कहे भाई आओ पहले नमाज पढ़ो। जब तुम पहले नमाज पढ़ो फिर बाद में देखेंगे, तो हो सकता है कोई नमाज पढ़ने के लिए आए तो रब ताला उसकी तकदीरें ही बदल दे।